ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان جو ہے نا وہ میرا پہلا عشق ہے. کیا بات ہے. اور آج تک وہ ہے. یقین کیجیے آپ بڑے بڑے نام دیکھ لیں, کہیں پوئٹ, کہیں رائٹر, بیوروکریٹ, سنگر, کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ ریڈیو پاکستان سے. مشکلات ضرور ہیں لیکن الحمدللہ ان سب کو ایک ٹیم کو لے کے چل رہی ہوں. ظاہر میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک ایک سپورٹیو ٹیم نہ ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین, اس وقت ہم پاکستان کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے ریڈیو پاکستان لاہور کی بلڈنگ میں موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں ہم آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اسٹیشن ڈائریکٹر میڈم نزاکت شکیلہ سے. میڈم نزاکت شکیلہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ریڈیو پاکستان لاہور کی پہلی خاتون اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں. ریڈیو پاکستان کا اسٹیشن ڈائریکٹر ہونا, جب آپ ایز اے پروڈیوسر آئی, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن, اتنا بڑا ادارہ اور اس کی اسٹیشن ڈائریکٹر آپ بن جائیں گی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ فرحان آپ کا. بات ہم کریں ریڈیو پاکستان اور اس کے بعد جہاں تک پہلی خاتون اسٹیشن ڈائریکٹر ہونے کا اعزاز ہے وہ ہے ریڈیو پاکستان لاہور کی. اوور آل ریڈیو پاکستان میں تو ہماری بہت ساری کولیگ اسٹیشن ڈائریکٹر پہلے بھی رہ چکی ہیں لیکن یہ ہسٹری ہے کہ ریڈیو پاکستان لاہور کی الحمدللہ. آپ یقین کریں کبھی بھی نہیں سوچا تھا, نیور ایور, کہ میں تو پروڈیوسر تو آئی ہوں لیکن اس سے پہلے بچوں کے پروگرام میں پڑھتے ہوئے کہانی سنایا کرتی تھی جب سے ایز اے آرٹسٹ. اوکے, تب کبھی نہیں سوچا تھا کہ پروڈیوسر بن جاؤں گی, اور لیکن پروڈیوسر بن کے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. اور یہ تو کبھی وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ میں کہیں اسٹیشن ڈائریکٹر وہ بھی ریڈیو پاکستان لاہور کی بنوں گی. لیکن یہ کہتے ہیں نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں. کیا بات. اچھا میڈم, ریڈیو پاکستان کا جب نام آتا ہے, آف کورس ایک ایسا ادارہ ہے جس سے پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام منسلک ہیں, بہت بڑے بڑے آرٹسٹ پاکستان کے ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا چونکہ ایک سوسائٹی میں کہا جاتا ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اس میں جو مرد ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس ادارے کے اندر آپ آف کورس زیادہ جو تعداد ہے وہ مردوں کی ہے, مردوں کے ساتھ کام کرنا, پھر اس کے بعد اس ادارے کو چلانا کتنا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے؟ یہ تو دوسرا مصرع تو نہیں اس پہ میں ٹھیک بیٹھتا. پہلا ہے کہ وہ کہ زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہم نے. کہ آپ تو آج کے دور کی بات کہہ رہے ہیں نا جہاں بہت ساری چینجز آ چکی ہیں, ہماری آج کی بچیاں خواتین ہر شعبے میں ہیں. آپ چلے جائیں کہ 87 میں جب میں نے جوائن کیا تھا ایز اے پروڈیوسر, تب تو ایسے تھا کہ جیسے اکا دکا کوئی خاتون ایسے محکموں میں ایسے اداروں میں آیا کرتی تھیں, گھروں سے اجازت نہیں ہوتی تھی. ایون کہ جب وہ ایم ایس سی میں تھی تو میرے اپنے فادر الاؤ نہیں کرتے تھے جی کہ ہم کو ایجوکیشن میں پڑھنا. ہم تو اس دور کی بات میں کر رہے ہیں. اس دور میں تو یہ سمجھ لیں ایک جہاد کی طرح سے تھا کہ آپ کو کام کرنا ہے اور اتنے لوگوں میں کام کرنا ہے. اور جہاں ہمارا مائنڈ سیٹ اس سوسائٹی کا ہے کہ آپ نے ہمیشہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی, آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نے ذہنی طور پہ ہم دبے رہتے ہیں خواتین نا, کہ کبھی اٹھنے نہیں دیتے. اس وقت میں کرنا ایک بہت بڑا, لیکن میں نے زندگی کو ہمیشہ سے ایک چیلنج سمجھا الحمدللہ. اور اس سے میں کہتی ہوں اس ذات کا کہاں کہاں شکر ادا کروں میں کہ اتنی عزت, اتنی محبت اور اتنا پیار مجھے جتنا اس ادارے سے مطلب ملا ہے اور جتنا میں نے اس کو دیا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان جو ہے نا وہ میرا پہلا عشق ہے. کیا بات ہے. اور آج تک وہ ہے. یقین کیجیے. اور بہت مشکلات ہیں, ہمیشہ ہر میدان میں آتی ہیں, سب کو آتی ہیں, مجھے بھی بہت ساری ہیں, لیکن ہمیشہ ہوگی مشکلات. تو اب تو زیادہ مشکل دور آ گیا. جب آپ چھوٹی سیٹ پہ ہوتے ہیں, پروڈیوسر ہوتے ہیں, سینئر پروڈیوسر, پروگرام مینیجر, اس لیول تک آپ کو وہ مسائل نہیں ہوتے. پھر آپ جب کسی ہیڈ پوزیشن پہ ہوتے ہیں, تو میں اس سے پہلے 5 سال FM 101 کی ہیڈ بھی رہی ہوں, وہ بھی لاہور جیسے اسٹیشن پہ. پھر الحمدللہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں اب ریڈیو پاکستان لاہور, بہت بڑا اسٹیشن اور مطلب بہت زیادہ ذمہ داریاں. اور مطلب میں اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ یہ جن جن لوگوں کے نام جڑے ہوئے ہیں, جس سیٹ پہ آج میں بیٹھی ہوں, جہاں کتنے بڑے بڑے براڈ کاسٹر, بہت بڑے لوگ تھے جو یہاں بیٹھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
کہ میں یہاں موجود ہوں اور پچھلے 4 سال سے اپنی تو کوشش ہے میری، اور میرا سٹاف بھی ماشاءاللہ سے بہت اس معاملے میں سیٹسفائی ہے کہ جتنی اپنی صلاحیتیں ہیں اس سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت ہی بہت مشکل آ گیا ہے سچی پوچھیں۔ بہت سارے فائنینشیل پرابلمز ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا گھر چلانے آپ کو اس کے لیے بھی بہت سارے فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا بڑا ادارہ اس طرح سے چلانا، لیکن الحمدللہ کچھ ہیڈ آفس کی سپورٹ سب سے زیادہ تو وہ میرا سٹاف بہت کوآپریٹیو ہے، تو شکر ہے اللہ کا، یعنی اب گیٹ سے انٹر ہوتے ہی دیکھنے کو تو ساری یہ راجدھانی ہے، لیکن اس کے اندر ہونے والے مسائل، ان کی ضروریات، ان کو مینیج کرنا، ان کو دیکھنا، پھر آپ کو پتہ ہے آلریڈی یہاں پر اکاؤنٹ سیکشن، ایڈمن سیکشن، انجینئرنگ اور پلس نیوز بیورو جو لاہور کا ہمارا ہے، ریڈیو پاکستان لاہور کا، وہ فل فلیج ایک ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل، یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور مشکلات ضرور ہیں، لیکن الحمدللہ ان سب کو ایک ٹیم کو لے کے چل رہی ہوں۔ ظاہر میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، جب تک ایک سپورٹیو ٹیم نہ ہو، ڈپٹی کنٹرولرز ہیں، پروگرام مینیجرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، اکاؤنٹس کا عملہ ہے، ایڈمن کا، اور نیوز کے لوگ ہیں سارے، اسی طرح سیلز آفیسر، تمام لوگ جو بھی ہیں ہمارے پاس، وہ الحمدللہ وہ کوآپریٹیو بھی ہیں، اور جتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی بڑا مسئلہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، اور نبھاتی 4 سال سے آپ کر رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور لیڈر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کس طرح کرتا ہے اور کس طرح لے کے چلتا ہے ادارے کو اتنے حالات کے باوجود۔ بس میرا ہمیشہ سے ایک ہی ماننا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان خود ایک کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ہمیشہ سے ٹیم کو لے کے چلنا چاہیے۔ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر، ایک اچھا مینیجر وہی ہے کہ جو اپنی ٹیم جو ہے اگر اس کو لے کے ساتھ چلے، اس کو پورا کریڈٹ دے۔ آج یہ کام اگر میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے، چونکہ میری یہ ذمہ داری ہے ہیڈ آفس سے رابطے رکھنا، تمام مینجمنٹ سے، میں اگر کوئی کام میرا بھی اگر پرسنلی بھی اگر میں کروں تو میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ یہ بچے جو میرا سٹاف ہے، میں ہمیشہ کریڈٹ ان کو دیتی ہوں۔ میڈم بتائیے، تھوڑا ہم ماضی میں جائیں گے، ریڈیو پاکستان جب آپ نے جوائن کیا، تب کا ریڈیو اور اب کے ریڈیو میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ اچھا، ہر ایک وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بدلنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، میں بالکل ریجڈ نہیں ہوں کہ اگر اس وقت تو یہ چل رہا تھا، اسٹیشن میڈیم ویو تھے تو بس وہی چلتے رہنے چاہیے تھے، یا وہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ترقی نہیں کریں گے تو ہم تو بالکل وہیں پر ایک جمود اور ایک سکوت طاری ہو جائے گا نا۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی، ہم نے ایف ایم اسٹیشنز بنائے، نئی ٹیکنالوجی ہم نے اڈاپٹ کی۔ ہاں، میڈیم ویو اسٹیشنز جو ہمارے ہیں کچھ ٹیکنیکلی چونکہ وہ اپنی ایک ایج پوری کر چکے ہیں، مینٹیننس کے ایشو ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا سا وہ سفر کیا ہے، اس کی طرف ہم لوگ بار بار ہمارے ہیڈ آفس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نئے ٹرانسمیٹرز لگائیں، کیونکہ فار فلنگ ایریاز میں ہم سنائی دیتے ہیں، جہاں پر ابھی بھی کیبل نیٹ ورک وغیرہ نہیں ہے، وہاں ریڈیو پاکستان پہنچتا ہے ہر جگہ پہ، تو اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کرنے کی۔ لیکن یہ ہے کہ فرق ضرور ہے، براڈ کاسٹنگ چینج ہو گئی ہے نا، پہلے آپ کے ریکارڈڈ ہوتے تھے، بالکل ہر پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا، ہم اس کو ایڈٹ ڈب کرتے تھے، پھر آن ایئر جاتا تھا، مشکل تھا، ہاں بہت مشکل تھا یقیناً، کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں پرسنلی اپنا پروگرام کرتی تھی ہیلو ہاٹ لائن، اچھا، تو اس وقت لاہور سے بھی بڑا پاپولر پروگرام ہوتا تھا، تھا بھی ریڈیو، جی ریڈیو تھا 52292 کالز کا، تو میں وہ کرتی تھی، اور میں اس کے ایک دن اس کی ریکارڈنگ رکھتی تھی، اس کے سارے لسنرز کو ٹائم دیا ہوتا تھا کہ اس پہ کال کریں، اپنے گانے جو ہیں اپنی فرمائش بتائیں، وہ فرمائش بتاتے تھے، ریکارڈ کرتی تھی باقاعدہ، اس کا اسپول ٹیپ ہوا کرتے تھے، اب تو ختم ہو گئے وہ کر کے، اس کے بعد وہ گانے سلیکٹ کرتی تھی، نکالتی تھی ان کی ریکارڈنگ سن کے، پھر اس کو ڈب کرتی، جیسے آپ نے کوئی گانا فرمائش کیا نا، آپ کی پہلے آواز دی، اس کے جو آپ نے فرمائش کی سوری، تو وہ بھی میں نے پھر ساتھ اس کے وہ گانا لگایا، پورا پیکج بنایا 1 گھنٹے کا، اور پھر اس کو آن ایئر کیا اس کے بعد۔ اب وہ نہیں ہے، اب ہم نے لائیو کالز دے دی ہیں اسٹوڈیو میں، اب وہ لائیو بات چیت چل رہی ہوتی ہے، ساتھ وہ گانا کہتے ہیں جی چلائیں، اور ساتھ ہی گانا چل جاتا ہے، ان کی فرمائش کا نغمہ انہیں نشر ہو جاتا ہے، تو بس چینجز آئی ہیں، ادروائز یہ ہے کہ ریڈیو وہی ہے، ابھی بھی وہی ہے، ریڈیو پاکستان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا میڈم، مجھے بتائیے ایز اے براڈ کاسٹر، آپ ٹیلنٹ کو جو دیکھتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں یا لاہور میں یا دیگر شہروں میں ٹیلنٹ ابھی بھی ہے اور ان کے اوپر تھوڑا فوکس ہونے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اس کا اندازہ یہ لگائی کہ ابھی ہم
ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں نا آڈیشن کے لیے تو ماشاء اللہ سے بچے بچیاں بہت زیادہ اس معاملے میں ہیں کہ شوق بھی رکھتے ہیں, آنا چاہتے ہیں. تو ایک جمع غفیر ہوتا ہے یہاں آڈیشن والوں کا نا. پچھلے کووڈ کی وجہ سے کچھ عرصے سے تھوڑا ہم اوائڈ کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ نہ آ جائیں, لیکن اب پھر ہم جو ہے نا بہت جلد ہم دوبارہ نیا آڈیشن بھی کرنے والے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کے اندر کچھ اسپارک ہونا چاہیے. آج کے بچوں میں بہت اسپارک ہے. اچھا میڈم, کتنے چینلز اس وقت ریڈیو پاکستان آپ لاہور سے نشر ہو رہے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ریڈیو پاکستان سے FM 93, ریڈیو پاکستان لاہور سے اس وقت جو ہے FM 93, FM 94 دھنک چینل ہے میوزک کا, 93 ہمارا کمیونٹی بیسڈ ہے, 93.4 ہمارا صوت القرآن ہے جس میں پورے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. پھر FM 101 ہمارا بڑا پاپولر چینل ہے میوزک کا, یہ ہمارے FM چینل ہے. FM 98 بھی ہمارے ہم ریلے کر رہے ہیں, دوستی چینل جو ہمارا ہے چائنا ریڈیو کے ساتھ جو ہمارا ہے وہ بھی لاہور میں اس کا ٹرانسمیٹر ہے, ہم اس کو بھی کر رہے ہیں. اور میڈیم ویو کے دو ہمارے, ایک تو ہمارا پرانا چل رہا ہے 630 کلو ہرٹز جو ایک عرصے سے لاہور 1 ہوا کرتا تھا وہ چل رہا ہے. اس کے بعد دوسرا 1332 کلو ہرٹز ہمارا دوسرا میڈیم ویو چینل ہے, اور وہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے پروگرام اس کے. جو اینڈ ریزلٹ ریڈیو کا ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ. جی, ریڈیو پاکستان کا جب نام آتا ہے تو یہ کوالٹی, پیورٹی, تلفظ, یہ ساری چیزیں. تو پروگرامنگ کو بھی آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ بہت کوشش کرتی ہوں. میں قطعاً یہ نہیں کہوں گی کہ 100% وہ چیزیں ہیں. کبھی وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ لوگ ریڈیو سن کے تو اس کے جو ہے ایک مستند ہوتی تھی کہ جو تلفظ اس پہ اناؤنس ہوا ہے وہی ٹھیک ہے. سم ٹائم اگر کوئی غلط بھی بولا گیا تو لوگ اس کو صحیح مانتے تھے. لیکن اب میں نے بتایا نا کہ جیسے نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں نا, ایسی ٹرمنالوجیز آ گئی ہیں خاص طور پہ جو ہمارے لینگویج میں بھی. اب خاص طور پہ ہمارے جو FM کے ڈیجیز ہیں, میں نے بڑی کوشش کی ویسے ان کو ٹھیک کرنے کی. 5 سال میں FM پہ رہی کہ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ان کے تلفظ, کیونکہ میں خود بڑی کانشیس ہوں اپنے تلفظ کے بارے میں. میرے بچے, میری فیملی وہ بڑا اس بات سے اکثر تنگ بھی ہوتی تھی اس بات سے کہ میں گھر میں بھی وہ کہتے تھے کہ ریڈیو چل رہا ہے, کہ میں کہتی تھی غلطی نہیں ہوتا, غلطی ہوتا ہے, منٹ نہیں ہوتا منٹ ہوتا ہے نا. تو وہ کہتے تھے نہیں کیا ہے یہ نا آپ. تو میں اس لیے میں نے چونکہ خود اس میں تھی, خود بیسیکلی پروگرامر ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اسٹیشن ڈائریکٹر, ہر جو آپ کو مینجمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ خود بولنے والا. میں چونکہ خود بھی بیسیکلی بولنے والی تھی, براڈ کاسٹر تھی, تو مجھے بڑا لگتا ہے اور میرے ابھی بھی وقتاً فوقتاً مجھے اپنے پروڈیوسرز کو اور اناؤنسرز کمپیئرز کو لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. یعنی کسی کو میں مانیٹر کروں, وہ سن لوں, پھر میں کہوں گی آپ انہیں سنیں. لیکن آج کل تھوڑا ٹرینڈ بن گیا نا کہ وہ لگتا ہے جیسے بندہ بہت زیادہ تلفظ بول رہا ہوگا تو پرانے زمانے کا ہوگا نا. آج کل تو اسٹائلش جہاں. میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں, میرے لیے یہ انٹرویو بڑا مشکل ہے کیونکہ میری میڈم استاد بھی ہیں اور استادوں کا انٹرویو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کون کون سے لفظ آپ نے ادا کرنے ہیں. اچھا میڈم مجھے بتائیے کہ فیملی کی سپورٹ کتنی ہے؟ اتنا برڈن, اتنا لوڈ, ساری چیزوں کے باوجود. بہت زیادہ ماشاء اللہ. اگر فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو آج میں کبھی بھی یہاں نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو 100% فیملی کی سپورٹ ہے, جس وجہ سے اتنا ہیکٹک ہے کہ کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہونا, خاص طور پہ خاتون کے لیے, اور ساتھ اپنی فیملی رن کرنا, وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میڈم آپ تو کھانا بھی پکا کے لاتی ہیں. یہ بھی ہے کہ کھانے بھی پک رہے ہیں اور ادھر توازن بھی ہو رہی ہے. ہم نے کئی دفعہ کھانے کھائے ہیں. اصل میں میرے بچوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہمیشہ, کہ جیسے بچوں کا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم اس طرح, کوشش تو میں نے کی کہ ان کو بھی اپنا ٹائم دے سکوں. پھر عورت کے لیے سب سے بڑی سپورٹ جو ہوتی ہے اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے, وہاں سے سٹارٹ ہوتی بات آپ کی. تو میرے ساتھ تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے اس معاملے میں خاص کرم کیا ہے کہ پہلے میری فیملی, میرے گھر والے, میری مدر, بھائی, وہ پہلے بہت سپورٹیو تھے میرے لیے. اس کے بعد کیونکہ اس وقت میں جابز میں آنا اور بڑا مشکل تھا, لیکن میرے بڑے بھائی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میری مدر نے اور پوری فیملی نے. مطلب فادر تھوڑا اس چیز میں تھے لیکن ان سب نے مل کے, تو وہ میری ایک اسٹرینتھ تھی کہ جی میرے پیچھے وہ ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آگے پھر ماشاءاللہ سے ہسبینڈ انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں, لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن میں نے اس کو ہمیشہ الٹا کیا ہے کہ بھی اس کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو ہم خود دیکھتے ہیں اپنے جو ہمارے بچے ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈز میں بھی آتے ہیں. جی,
کہ جمپ لگانے کی طرف مت جائیں, ہمیشہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. چلیں آہستہ قدم سے چلیں, قدم جما کے چلیں, اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں. یہ ہمیشہ یہی ان کی کامیابی کا راستہ ہے. ریڈیو پاکستان ایک تربیت گاہ ہے, یاد رکھیں. جو ریڈیو پاکستان کی طرف آتے ہیں, آج کل بہت سے پرائیویٹ چینلز ہیں جن میں ایک دم سے ان کو ملتا ہے جی کہ ہم لوگ یہاں آ گئے, براڈ کاسٹر بن گئے. میں اس چیز کا کہ ریڈیو پاکستان بنیادی تربیت ہے. یہ چیزیں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ تو آپ کو چیزیں گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں اور کچھ آپ کی تربیت آپ کے گھروں سے ہوتی ہے. یاد رکھیں, اصل آپ کی فیملی بھی بڑا میٹر کرتی, اور آپ جہاں باہر جاتے ہیں اگر آج کا بچہ یہ بات سیکھ لینا کہ میں جب باہر جاتا ہوں جو میں ایکٹ کرتا ہوں, جس طرح میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں, وہ میری فیملی کو پریزنٹ کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے کوئی بچہ, کوئی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو اپنی فیملی کے لیے کسی قسم کا کوئی بیڈ نیم ارن کرنا چاہے. آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا سب سے بڑی بات, بینگ اے مسلم, ہم اگر ادھر چلے جائیں ان چیزوں کی طرف کہ ہمیں کس طرح سے اپنی عزت احترام, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے, چاہے ینگ ہیں اولڈ ہیں, جو بھی ہیں, ہمیں کس طرح سے اپنے معاشرے میں رہنا چاہیے, ان چیزوں کو بھی تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے. صرف آج کی دوڑ کے پیچھے نہیں جانا. یہ اگر چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں نا تو میرا خیال کوئی مقصد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو عطا کرتا ہے. بہت اچھے میڈم, بہت بہت شکریہ. اور آج کی جو ہماری, میں اس کو نشست اس لیے کہوں گا کہ ہمارے لیے بہت, میرے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے ایک لرننگ ہے. تھینک یو سو مچ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اپنے ناظرین سے بھی میں اجازت چاہوں گا, اچھے سے پیغام جو میڈم نے دیا اس کے ساتھ ہی کہ اپنی عزت اور اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے کام کیجیے, شارٹ ٹرم نہیں, محنت کیجیے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.